میرے محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں، گزشتہ جمعہ ایک موضوع شروع کیا تھا کہ رزق کی کنجی، رزق کی چابی، رزق کی فراوانی کیسے حاصل ہو۔ آج کہ اس دور میں ہر شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ جو کما نہیں رہا وہ اس وجہ سے پریشان ہے، کماؤں کیسے۔ جو کما رہا ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ پورا نہیں ہو رہا۔ یعنی ہر شخص پریشان ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، وہ خود مزدور ہے کوئی، خواہ کہ ملوں کا مالک ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ اب یہ پریشانی کیسے دور ہو، اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کچھ اصول، کچھ ضابطے، کچھ طریقے بتائے ہیں۔ ان میں سے کچھ طریقے پچھلے جمعے عرض کیے گئے تھے، ان کو اختصار کے ساتھ دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ رزق کی تنگی کیسے دور ہو، رزق کی پریشانی کیسے ختم ہو۔ اس میں سب سے پہلا عمل نماز کا اہتمام کرنا، کہ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عمل استغفار کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کیا کہا کہ استغفار کرو، اللہ تمہارے مالوں میں، تمہاری اولادوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ تیسرا عمل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو جتنا خرچ کرتا ہے اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹا کر دیتے ہیں۔ تیسرا عمل، چوتھا عمل تقوی اختیار کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ بے گمان روزی عطا فرماتے، وہاں سے اسے روزی ملتی ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگلا عمل 5واں، کثرت عبادت کرنا۔ فرمایا کہ تم اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہارے فقر و فاقہ کے دروازے بند کر دوں گا، تم پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اگلا عمل حج اور عمرے کثرت سے کرنا۔ فرمایا جو کثرت سے حج اور عمرے کرتا ہے اس پر کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ حج کے دنوں میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ 7,000 خرچ کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کثرت سے حج اور عمرے کرنا۔ 7واں عمل کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لعلکم ترزقون بضعفائکم، تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میرا کمال ہے، حالانکہ ہوتا یہ ہے اس نے کسی غریب کی مدد کی تھی، اس کی دعا لگ گئی۔ اپنے بھائی کی مصیبت میں کام آیا تھا، اس کے دل سے دعا نکلی، اس کا کام بن گیا۔ اچھا، عمومی طور پر میں نے تو اپنا تجربہ دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں جن میں ایب نارمل یا جسمانی اعتبار سے یعنی محتاج افراد ہوں، کوئی ایک آدھا فرد بھی ہونا جی، اس آدمی کی رزق میں اتنی فراوانی ہوتی کہ جس کی انتہا، اللہ بڑا رزق دیتے ہیں اس کو۔ تو کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ پر توکل کرنا۔ فرمایا اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے پالیں گے جیسے پرندوں کو پالتے ہیں، کہ وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو توکل کرنے سے بھی رزق کی تنگی دور ہوتی۔ فرمایا اگلا عمل 9واں شکر ادا کرنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ شکر ایسا عمل ہے جو نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے۔ 11واں عمل والدین کی فرما برداری کرنا۔ فرمایا جس گھر میں والدین کا فرما بردار ہوتا ہے
اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ والدین کی فرما برداری کرنا۔ 12واں عمل ہر وقت باوضو رہنا۔ صحابہ ہے کچھ آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقہ کی شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا دم علی الطہارہ، باوضو رہا کرو، یوسع علیک رزق، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو بڑھا دیں گے۔ بڑا آسان عمل ہے، باوضو رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو بڑھا دیں گے۔ 13واں عمل صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، یہ ہمیں حکم ہے۔ تو آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے عزیز رشتہ داروں سے روٹھ جاتے ہیں اور کئی سال نہیں ایک دوسرے کو بلاتے۔ سگے بھائی، ایک ماں کی اولاد، ایک ماں کے سینے سے دودھ پیا ہے، لیکن کئی سال ہو چکے ایک دوسرے کو بلایا تک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جائیداد کا تھوڑا سا جھگڑا ہے۔ اس نے مجھے وراثت میں حصہ نہیں دیا، اس نے میرا حق مار لیا۔ اس لیے بھائیو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ایسا عمل ہے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا من اراد ان یزاد فی رزقہ، جو شخص اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے، وعمرہ، اور اس کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر وہ ظلم کر رہے ہیں ان کو معاف کر دے، اگر انہوں نے حق دبایا ہوا ہے تو معاف کر دے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑنا۔ فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں، وَيَخْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، کہ جو رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو۔ جو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا تو رزق بھی اللہ کی رحمت ہے تو اس سے بھی دور ہو گیا۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور فرماتے ہیں۔ ایک اور عمل، چاشت کی نماز پڑھنا۔ ایک ہوتی ہے اشراق، سورج نکلتے ہی 10-15 منٹ کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں اشراق کی نماز۔ چاشت کی نماز گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ٹھہر کر ہوتی ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں، یعنی سورج تھوڑا سا اپنی تیزی دکھائے، اس وقت چاشت کی نماز پڑھنا۔ فرمایا جو 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھتا ہے کبھی اس پر رزق کی تنگی نہیں آئے گی، کبھی اس پر رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ تو چاشت کی نماز پڑھنا، اس سے بھی رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ اور ایک 10واں عمل، سورۃ الواقعہ پڑھنا، سورہ واقعہ پڑھنا۔ سورہ واقعہ پڑھنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جس گھر میں روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ جس گھر میں روزانہ سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بیمار تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، تو آ کر ان سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو بہت سارا مال دوں، کیونکہ آپ تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے۔ عثمان نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو بہت سارا مال دوں۔ تو انہوں نے فرمایا، کہنے لگے کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے اور وہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اور جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ میرے بھائیو، ہم
جب رزق کی تنگی یا پریشانی آتی ہے ادھر ادھر تو بھاگتے ہیں، جہاں سے رزق کی تنگی دور ہونی وہاں نہیں جاتے۔ رزق دینا بھی اللہ نے ہے اور تنگی بھی وہیں سے آئے گی۔ آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، رزق کی تنگی دور کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے۔ تو رجوع کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اعمال کی طرف رجوع کرنا، اعمال کی طرف لگنا، اعمال میں لگنا۔ جیسے رزق کی تنگی ہے فوراً اعمال میں۔ اب دیکھیں نا جی، صحابی رسول ہیں، گھر آئے، پوچھا گھر والی سے بھئی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب ہمارے جیسا تو کیا کرتا؟ جنرل اسٹور والے کے پاس جاتا، یار ادھار تھوڑا سا آٹا دے دو، جیسے پیسے آئیں گے میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ ہم نے یہی کرنا تھا، یا کسی دوست سے کہتا تھا نا کوئی پیسے ادھار دے دو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فوراً مسجد گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، یا اللہ رزق کی تنگی آئی ہوئی۔ دوبارہ گھر آئے، پوچھا بھی ہاں کھانے کے لیے کچھ آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا۔ دوبارہ پھر مسجد میں گئے، پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، پھر گھر آ کے پوچھا بھی کچھ نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر مسجد میں گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے مانگا۔ یہ اللہ سے مانگ رہے تھے، ادھر گھر کی آٹے کی چکی چل پڑی۔ بیگم پریشان، یہ کیا ہوا؟ اور چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے۔ اس نے فوراً آٹے کو سنبھالنا شروع کیا، برتن بھرنے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے کہیں دل میں بات ڈال دی کہ دیکھو تو صحیح آٹا آ کہاں سے رہا ہے۔ اب وہ جب چکی کا پاٹ اٹھایا تو اس میں گندم کا ایک دانہ۔ اب صحابہ کی ایک بڑی پیاری عادت تھی، ان کے ساتھ جو بھی ایسی انہونی ہوتی تھی، کوئی واقعہ ہوتا تھا، فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ ہوا ہے۔ جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول ایسا ہوا آج۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اگر تمہاری گھر والی چکی کا پاٹ نہ اٹھاتی تو چکی قیامت تک چلتی رہتی۔ جو اللہ سے مانگتا ہے نا جی، پھر اللہ تعالیٰ اسے بے حساب دیتے ہیں، بے گمان دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی تنگی آئے، کوئی پریشانی آئے، فوراً رجوع کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور آخری عمل جو ہے اللہ سے دعا مانگنا، دعا مانگنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رکھتے اس میں ایک صحابی آئے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے میرے اوپر رزق کی بڑی تنگی ہے، مجھے کوئی عمل سکھا دیجیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے میری رزق کی تنگی بھی دور فرما دی، میرے غموں کو بھی دور فرما دی۔ وہ یقین سے مانگتے تھے، وہ اللہ سے مانگتے تھے، وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، وہ مانگا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، یاد کی دعائیں پڑھ لی بس، کبھی مانگا نہیں ہے۔ کبھی مانگ کر دیکھے تو انشاءاللہ پھر دیکھے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔